مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل ہے، یعنی شہد کی مکھی والی سورت۔ آیت ہے 70ویں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو۔ ارذل عمر، نکمی نہیں کام کی کو بولتے ہیں، بڑا نکما ہے۔ نکمی عمر، جس عمر میں کوئی کام نہ کر سکے، ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں بہت سے لوگ تاکہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ سمجھنے کے بعد اب کچھ نہ سمجھے۔ اللہ خبردار ہے، قدرت والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی، نباتات، چوپائے، شہد کی مکھی کے مختلف احوال بیان کر کے انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور مخلوق کے لیے اپنے انعامات پر چوکنا کیا، متنبہ کیا۔ یہ سب بتا کے اللہ نے کیا کیا، یہ میری نعمتیں ہیں، میں نے بڑی قدرت کے ساتھ تم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور میری نعمتوں کو تم میری قدرت کو بھی پہچانو اور نعمتوں کو بھی مانو۔ اب ان آیات سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اللہ، کہ اے انسان، اپنے آپ کو پہچان، اپنے اندر غور کر۔ انسان کچھ نہ تھا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہی تم کو پیدا کرتا ہے اور وہی تمہیں وفات دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تم میں ایسے ہیں نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور سمجھتے تھے بہت کچھ، اب ایسے ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ غور کرو اپنے اندر کہ تو کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو وجود بخشا، پھر جب چاہا موت بھیج کر وہ نعمت ختم کر دی، اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی بڑھاپا دے دیا اور نکما بنا دیا، کسی کام کے نہیں ہیں، ہوش حواس کچھ نہیں، یاد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حقیقت بتلا رہے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ پہلے بھی انسان کمزور تھا بچپن میں، کہتے ہیں بچپن یکساں ہوتا ہے، اور اب بھی کمزور ہو جاتا ہے، کسی سوجھ بوجھ کا مالک نہ تھا اور اب بالکل ضعیف ناتواں ہو گیا۔ بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے پہلے بچپن میں اٹھنے بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اپنا پاخانہ بھی نہیں دھو سکتا۔ پھر اللہ نے جوانی عطا کی، اس کی ترقی کا زمانہ تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے سے گزارا اور ایسا بنا دیا کہ کمزوری اور ضعف اور اضمحلال کی طرف لوٹا دیا جیسا کہ بچپن میں تھا۔ کہتے ہیں بچپن ایک ہے۔ ارذل عمر، اس سے مراد بڑھاپا ہے، نکمی عمر جس میں کوئی کام نہ کر سکے، حواس بھی کام نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے من ان ارد الی ارذل العمر، بری عمر سے یا نکمی عمر سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ کون مانگتے تھے؟ اللہ کے رسول۔ تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے، ہم بھی یہ دعا مانگیں۔ اب ارذل عمر ہے کتنی؟ کسی نے کہا 80 سال ارذل عمر ہے، نکمی عمر، آدمی نکما بن جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا 90 سال، اور بعضوں نے کہا 75 سال۔ تو مختلف عمر ہو سکتی ہے، آدمی کی حیثیت الگ ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ 100 سال میں بھی جوانوں جیسا رکھتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور بعض لوگ بیچارے 50 کے اندر ڈھل جاتے ہیں،
تو اللہ کی اپنی عطا اور قدرت ہے، جس کو جب چاہے جیسی عمر دے دے، سمجھے کہ نہیں؟ سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک، بوڑھا ہوں مگر جوش جوانی ہے ابھی تک۔ بڑے میاں کا شعر ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دریا سوکھ گیا لیکن روانی باقی۔ سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک، بوڑھا ہوں مگر جوش جوانی ہے ابھی تک۔ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ٹھاٹ تو وہی ہے، اور تلوار پرانی ہو گئی تو کیا ہوا، کاٹ تو وہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ، اللہ کس کو کیسا کر دے، کمزور کر دے اور جوان رکھے۔ ایک بات اور بتائی اللہ نے کہ کیوں اللہ نکمی عمر میں پہنچاتے ہیں، تاکہ بہت سمجھ، میں ایسا، میں ویسا، میں سیانہ، بہت سمجھتا تھا، لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پہلے سمجھ تھی اب اللہ اس کو بے سمجھا بنا دے۔ اب سمجھ بھی گئی، کیا گئی؟ تو اللہ کی قدرت ہے، جس کو جیسا چاہے کمزور اور مضبوط کر دے۔ اگلی آیت ہے 71ویں، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور اللہ نے، اس کے اندر ہے، اور اللہ نے بڑھائی دی تم میں سے ایک کو ایک پر روزی میں۔ اللہ کے ایک ایک جملے، ایک ایک بات میں سمندر سموئے ہوئے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے بڑھائی دی تم میں سے ایک کو ایک پر روزی میں، تو جن کو بڑھائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہے، یعنی اپنے نوکروں کو نہیں دیتے وہ روزی کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ دنیا میں 3 نظام چلتے ہیں۔ ایک اللہ کا نظام تھا اسلامیزم، اسلام مذہب والا معیشت کا، کہ کسی کو اللہ نے روزی میں اونچا بنایا، کسی کو کمزور۔ دنیا میں دوسرا ایک نظام آیا سوشلزم، اور ایک نظام آیا کمیونزم۔ کیا کیا آیا؟ سمجھے؟ سرمایہ دارانہ نظام، اور مساوات اور غریب امیر برابر ہے یہ نظام۔ تو یہ نظام مخلوق کے تھے، فیل ہو گئے۔ وہ نظام خالق کا تھا۔ یہاں اس چھوٹی سی آیت میں اللہ وہ سارا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے روزی میں۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے روزی میں۔ تو یہ بتانا ہے ان آیات میں اللہ اپنی علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ پہلے فرمایا، اپنی توحید کے فطری دلائل دیے، جن کو دیکھ کر ادنا سمجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا۔ کہ اللہ اللہ ہے، ہم اس کے ساتھ کس کو شریک کریں؟ ان میں یہ مخلوق کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس آیت میں اسی مضمون توحید کو ایک باہمی معاملے کی مثال سے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا۔ یہ جو پجاری تھے، پوجا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی بلال اور خباب اور عمار، ان کے ابا یاسر، سمیہ، خبیب رومی، صہیب رومی، سمجھ میں آیا؟ یہ ایک طبقہ تھا جو مزدور طبقہ تھا، اور یہ ان سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ اتنی بہترین مثال دے کر بتا رہے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزی میں زیادہ کیا، کسی کو کم، یعنی کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بلال نوکر ہے، وہ پیروں میں بیٹھے گا، وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمار ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمیہ ہماری بیوی کے برابر کیسے ہو سکتی؟ غریب غریب رہیں گے، اور امیر
اپنے بارے میں جب بات آتی ہے تو تم برابری کو تسلیم نہیں کرتے. تو جس اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے اس اللہ کے ساتھ یہ پتھر، یہ آگ، یہ ناگ، سمجھ میں آیا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نسر، یہ چیل، یہ کوے، سمجھ میں آیا، یہ سانپ، ان کو کیسے اللہ کے برابر کرتے ہو؟ کتنی بہترین مثال دی اللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خالق کے برابر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. اس کے لیے آسمان و زمین ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے روٹی روزی میں کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا. وہ تمہیں آگ پانی ہوا سب کچھ دیتا ہے. کیا اس کے برابر یہ تمہارا لات، یہ عزا، یہ منات، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ بت، یہ پتھر، یہ لکڑی کے صنم، یہ اس کے برابر ہو جائیں گے؟ جبکہ تم یہاں پر بلال، صہیب رومی، عمار، یاسر، ان غلاموں کو اپنے برابر تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چودھری ہیں مکہ کے، یہ ہمارے برابر کیسے ہوں گے؟ یہ مثال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم جو شرک کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ بالکل غلط ہے. اب آیت کا ترجمہ پھر سنو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے روزی میں. تو وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، بڑائی دی گئی ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، وہ نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کہ وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہے. یہ مالک اور یہ غلام مملوک، یہ اپنی روزی ان کو نہیں پہنچاتے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ دونوں برابر ہو جائیں، بلال بھی برابر، آقا امیہ وہ بھی برابر، اور سمیہ بھی برابر، ابو جہل بھی برابر. ایسا نہیں ہوتا ہے. تم کیٹیگریز بنائے ہوئے ہو کہ مملوک تو مملوک ہوں گے، محکوم تو محکوم ہوں گے، غریب تو غریب ہوں گے، نیچے درجے کے نیچے درجے میں رہیں گے، ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنی عقل نہیں ہے تمہیں کہ خالق خالق ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اور تم نے جو پتھر تراشے ہیں، تم نے جو بت تراشے ہیں، تم اس کے برابر کر دیتے ہو. یہ آگ دیتا ہے، یہ آگ کا خدا، یہ پانی کا خدا ہے، بچے دینے والا، اور یہ جو ہے مارنے والا، یہ زندگی دینے والا، روزی دینے والا، بارش برسانے والا. مخلوق. پیر چھوڑو، سیدھا بیٹھو، التحیات کی شکل. تم ایک دوسرے کی فکر کرو تو مجھے تکلیف نہ ہو. تم آزو بازو دیکھتے رہو نا، ایک دم ٹائٹ بٹھاؤ. کچھ سمجھ میں آئی مثال؟ موٹی موٹی مثال سمجھ میں آئی؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابری کا درجہ نہیں دینے تیار، تو تم مخلوقوں کو، پتھروں کو، بتوں کو اللہ خالق کا درجہ کیسے دے سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ معاش میں درجات کا اختلاف انسانوں کے لیے رحمت ہے. اب یہ جو اللہ نے کیا ہے، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم روزی دی، یہ رحمت ہے. کیا یہ رحمت ہے. اس لیے ایک نعرہ ہمیشہ چلتا ہے، غریبی ہٹاؤ. تمہارا باپ بھی نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا. یہ سسٹم ادھر سے ہے. ہاں، کون ٹماٹر کو 100 روپے پہ کون لے جاتا ہے؟ پیاز کو 200 روپے پر کون لے جاتا ہے؟ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ سارا اکنامک اس کے ہاتھ میں. تو اسی نے مخلوق کی کیٹیگریز بنائی ہے، بڑے، چھوٹے، اونچے، نیچے. انسانوں کے مختلف درجات جو ہیں، یہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط الحال ہے، درمیانی حال ہے. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے، اور انسانی مصلحتوں کا مقتضا، اور انسانوں کے لیے رحمت ہے. اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا. سب برابر ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نظام عالم میں کیا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا. ہم بھی جاتے تھے حج میں، اور آج تو اور زیادہ ہو گیا. سعودیہ نے اپنے والوں کے لیے یہ کہا کہ ہر ہوٹل میں ایک مینیجر، ہر کمپنی میں ایک مینیجر سعودی ہوگا، مول نواسی. اس کے بعد تم کو اس کے ہاتھ کے نیچے کتنے رکھنے کا رکھو. اب وہ ایدڑ اولاد، بس آنے کا لیٹ، سگریٹ مارتے بیٹھنے کا.
کسی کام کریں. بیچارے بنگالی اور ہمارے یہ انڈین اور پاکستانی یہ اس سے آدھی تنخواہ میں مرے جاتے ہیں, کرے جاتے ہیں. بات سمجھے؟ تو اولاد کون سی ہو؟ گھنٹے والی. یہاں ہمارے گھنٹے بیچو, عائش کرو. وہ کیا کام کریں گے؟ جن کو بھگاؤ بولتے ہیں یو پی بہار والے, وہ بیچارے کام کرتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تفاوت رکھا ہے, اونچ نیچ رکھا ہے, ضرورتیں کرواتی ہے. ضرورتیں کیا کرتی ہے؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورت نہ رہے کہ اونچ نیچ ہو اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا. اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال اور متاع کے اعتبار سے کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور نہ ہو سکتے ہیں. اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا. اللہ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل اور دماغ, قوت اور طاقت, صلاحیت کار میں مختلف مزاجوں پر تقسیم کیا ہے, ان میں ادنا, اعلیٰ اور درمیانی کی اقسام ہیں جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے. اور اگر اہل صلاحیت اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی حوصلہ شکنی ہوگی. جب معیشت میں اس کو نااہلوں کے برابر ہی رہنا ہے, جب معیشت میں کس کو؟ صلاحیت والے کو غریب کے برابر ہی رہنا ہے, تو وہ کون سا داعیہ ہے جو اسے جد و جہد و فکر و عمل پر مجبور کرے؟ کرو تب بھی اتنا ہی ملنے والا ہے, نہ کرو تب بھی اتنا ہی ملنے والا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کار کو برباد کرنا ہوگا. اللہ نے یہ فرق صرف انسانوں میں نہیں رکھا. ہم لوگ جاتے تھے اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہ وقت میں 40 حاجی لوگ مل کے جاتے تھے, اونٹ ذبح کرتے تھے, نحر کرتے تھے. تو اونٹ والوں کے پاس ایک اونٹ رہتا ہے, ہر اونٹ والے کے پاس ایک اونٹ رہتا ہے. اگر تم نے چن لیا یہ اونٹ نحر کرنا ہے, یہ 2 اونٹ نحر کرنا ہے, تو وہ سیدھا وہ جو اس کا امام اونٹ رہتا ہے نا, امام اونٹ, وہ امام اونٹ کو آگے لے کے چلتا ہے, خود بخود اس کے پیچھے چلتے ہیں. پھر وہ قربان گاہ میں نحر ہو جاتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں جگہ پہ. جب وہ مارتا ہے بنگالی یا کوئی نیچے سے ایک ایسا, اس کو سلا نہیں سکتے, وہ اونٹ صاحب ہے, وہ گائے کی طرح سوئے گا نہیں, وہ بھینس کی طرح سوئے گا نہیں. میں گیا تھا 40 دن یہ بدامی کے علاقے میں, ٹورسٹ پوائنٹ ہے, تو وہاں 2 اونٹ شوق میں لے کے آ گئے لوگ, 70 ہزار کے 2 اونٹ, 900 کلو گوشت نکلا, پورے گاؤں کو بانٹے. کسی نے کھایا, کسی نے خالی دیکھا. تو اب 16 قصائی آئے, عورت مرد بچے بڑے سب آئے, پار لائے بڑے بڑے, رسی لائے بڑے بڑے, اور وہ کھیت کے اندر ادھر پار گاڑے ادھر گاڑے, یہ کرے اور اس کو باندھ رہے اونٹ کو اور بٹھا رہے. اور اونٹ نے بولا ایک انگڑائی سارا اکھاڑ کے پھینک دیا, 16 ایک طرف. میں بولا ہم نے دیکھا ہے, ٹھہرو, خالی اس کا پیر باندھو, ایک پیر باندھ دیا, یا میں بولا خالی منڈی ہلاؤ, اس منڈی ہٹاؤ. اور پھر میں نے وہ چاقو جو تھا وہ یہاں مارا. یہاں مارتے ہی 25 سے 30 سیکنڈ میں جو فوارہ چھوٹتا ہے خون کا, اس کو ذبح نہیں کہتے, اس کو نحر کہتے. یہ نحر وہ زمین پہ آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ہم نے وہاں دیکھا کہ امام صاحب جب تک کھڑا ہے تم اس کو ذبح کرو, کچھ بھی کرو, مقتدی ہٹتے نہیں ہیں. یہ نظام بڑے چھوٹے کا, امام اور مقتدی کا, اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں, وہ کام کر رہتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو انسانوں میں کیسے اللہ سب کو برابر کرے گا؟ صلاحیتیں مختلف رکھی اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ حقائق ہے جن سے کوئی اشتراکی انکار نہیں کر سکتا. ان کے پیشواؤں کی کتابیں بھی اس سے بھری پڑی ہے. 2 نظام بنے, میں نے کہا, ایک اسلامی نظام, بھائی امیر غریب تو رہیں گے, لیکن غریبوں کو شکر کا, صبر کی تلقین کی گئی, اور امیروں کو مال جمع کر کے سیکتے بیٹھنے کے بجائے غریبوں کی امداد کرنے کی ترغیب دی گئی. اور مرنے کے بعد جو کچھ مال بچا ہے وہ ایک بیٹے کا ہونے کے بجائے اور سرمایہ دارانہ نظام چلانے کے بجائے
یہ کہا گیا وارثوں میں تقسیم کر دو تاکہ منوپلی کسی کی باقی نہیں رہے، جس کو قرآن کی آیت میں کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ کیا نہ ہو، یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لیے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ رہے۔ اس کے بعد ایک نظام بنا اسلام کے خلاف، اور وہ یہ کہ سارے سرمایہ دار ایک طرف رہیں گے اور غریب ان کی چاکری کریں گے، اور کوئی کسی کو نہیں دیں گا، دمڑی نہیں دیں گے، جتنی محنت جتنا دام اتنا کام۔ وہ بھی فیل ہوا، بغاوتیں آ گئی غریبوں میں، کیا آ گئی؟ بغاوتیں آ گئی امیروں کے خلاف۔ اور ایک نظام بنا، وہ تھا اشتراکیت اور کمیونزم۔ سمجھ میں آیا؟ اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم، جس میں نعرہ یہ تھا کہ امیر غریب سب برابر ہیں، مالداروں کا کچھ نہیں، جو مالداروں کا ہے وہ سب حکومت کا ہے، اور حکومت سب کی ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ ہاں، تو کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی صفر پتی ہے، اور کوئی صفر پتی ہے وہ کروڑ اس کا ہے۔ یہ بھی ایک ظالمانہ نظام تھا، یہ بھی نہیں چلا، وہ بھی نہیں چلا۔ چلا تو صرف اسلام کا نظام چلا جو خالق نے بنایا تھا، مخلوق نے نہیں بنایا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے فرق پیدا کیا اور اسی سے نظام چلایا، زکوٰۃ کا نظام چلایا، غریبوں کو دینے کا نظام چلایا، کہ امیر خالی جمع کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے، بلکہ امیر تیرا ہی ہے، وہ تو ثواب کما، جنت کما، اور غریبوں پر لوٹا۔ اگلی آیت ہے آیت ہے 72 سے لے کر 76 تک۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اب بتا رہے اللہ نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں، تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اللہ نے، اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دی تم کو ستھری پاکیزہ چیزیں، تو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے؟ اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو مختار نہیں، ان کو کوئی اختیار ہی، ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ قدرت رکھتے ہیں، جو مختار نہیں ہیں ان کی روزی کے، خود اپنی روزی کے آسمان اور زمین سے، اور ان کو کچھ بھی قدرت نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو مت چسپاں کرو، چپکاؤ اللہ پر مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ مثال بیان کر رہے ہیں، دیکھو اللہ نے بتلائی ایک مثال، ایک بندہ ہے پرایا مال، وہ بندہ کیسا ہے؟ مملوکن کا ترجمہ کیا؟ پرایا مال ہے وہ بندہ بیچارہ، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور ایک کون سا بندہ ہے؟ ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر، اور سب کے روبرو کہیں برابر ہوتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک تو دوسرے کی ملکیت پراپرٹی اور ایک آزاد، یہ دونوں بندے کیا برابر ہوں گے؟ نہیں۔ سب تعریف اللہ کو ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر دوسری ایک مثال دی اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال، دو مرد ہیں، ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا، گونگا ہے، ابکم لا یقدر علی شیء، کچھ کام نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولاه، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر، مالک پر، بھاری یعنی بوجھ۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ اردو کی بال بھارتی کتاب میں ہمارے بچپن میں تھی، وہ مضمون تھا، ابھی ہے کہ نہیں کیا معلوم، ایک تھا کلن، وہ کلن یہیں سے لیا ہے۔ کل کا مطلب ہے، کلن کا مطلب ہے بوجھ، تو وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر،
کہ جس طرف بھیجتا ہے جائے یہ کر کے لا، اینما یوجہ، جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی، کام اوندا ہی کر کے لاتا ہے وہ، ایسا بوجھ بنا ہوا ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کس کے ساتھ؟ اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر، ایک بھی ایک قوت ارادی ہے، فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو یہ بوجھل بیچارہ، اور وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ مثالیں اللہ نے کیوں دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مختلف کیٹیگریز پیدا کی ہیں۔ جعل لکم، پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی۔ اگر بیویاں الگ ہوتی، سمجھ میں آئے، تو جو ہم آہنگی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ایک نعمت یہ فرمائی کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ باہمی موانست بھی پوری ہو اور نسل انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم رہے۔ ایک دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری جنس کی ہیں، ان کی ضروریات جذبات بھی تمہارے جیسے ہیں، ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، پھر تمہاری بیویوں سے پیدا کیے تمہارے بیٹے پوتے، حالانکہ تم سے بھی پیدا کیے لیکن تمہاری بیویوں سے پیدا کیے۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ پیدا تو ماں باپ دونوں کرتے ہیں، لیکن زیادہ کشٹ، زیادہ تکلیف کون اٹھاتی ہے؟ ماں اٹھاتی ہے۔ تو اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے فرمایا تمہاری بیویوں سے پیدا کی ہم نے۔ سمجھ میں آیا؟ اس جملے میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ تمہاری بیویوں سے بیٹے پیدا کیے، وحفدہ، اور تمہارے پوتے بھی پیدا کیے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس جوڑے بنانے کا اصل مقصد ان نسل انسانی کی بقا ہے، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے رہنا چاہیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا بچے گی کیسے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ہم دو ہمارے دو، یہ خلاف ہے۔ اور جنہوں نے یہ نعرہ دیا، پھر ایک نعرہ دیں گے وہ ہم دو ہمارا ایک، سمجھے؟ پھر یہ بولیں گے وہ، اور پھر ایک کو بھی اٹھا کے پھینک۔ 35 سال پہلے میں آسٹریلیا میں دیکھ کے آیا، کوئی بچہ پیدا نہیں کرتا، لیکن کتے کا بچہ سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک بچہ، دو بچے، دو ہی اچھے، پھر بولیں گے ایک بچہ ایک اچھا، بعد میں بولیں گے کتے کا بچہ انسان سے اچھا۔ تو اگر تیری ماں تیرے باپ بھی کتا ہی پالتے اور پیدا نہ کرتے تو تو کہاں سے آتا؟ تو وہ بیماری اب ہمارے یہاں آئی، اب یہ رنڈوں کی حکومت آ گئی سب۔ جن کو بچے ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، ان کو کیا درد آئے گا بھائی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اس لیے پھر اللہ نے آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی روزی عطا کی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے بری مثالیں بیان مت کرو۔ اللہ کے لیے بری مثالیں بیان کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کیا بری مثال بیان کرتے تھے؟ عام طور پر لوگ اللہ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلا بادشاہ فرما روا کو اللہ کے برابر مانتے تھے۔ بولے دیکھو بھائی، دنیا میں سسٹم ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اکیلا سسٹم چلا سکتا ہے؟ نہیں، پھر اس کے وزیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کارندے ہوتے ہیں، بھاؤ صاحب ہوتے ہیں، سمجھ میں راؤ صاحب ہوتے ہیں، تو سارے کام تقسیم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ عزا، یہ کھنڈوبا، یہ دگڑوبا، یہ ناگوبا، یہ سب کیا ہیں کہ یہ اللہ کے وزیر لوگ ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں وہاں تک کہ ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا بری مثالیں انسانوں کی اللہ کے بارے میں بیان مت کرو، مثال تو اللہ کی سنو، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آخری 2 آیتوں میں انسان کی جو 2 مثالیں دی گئی، ان میں سے پہلی مثال تو آقا اور غلام یعنی مالک مملوک کی دے کر بتلایا۔ جب ایک مالک ہے اور ایک مملوک ہے، دونوں ایک ہی جنس، ایک ہی نوع کے ہوتے ہیں، انسانی، وہ بھی آدم کی اولاد، یہ بھی آدم،
آپس میں جب وہ برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہرا سکتے ہو؟ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بچے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ تو خالق ہے، پیدا ہی کرتا آیا، آج تک نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، نہ کسی نے جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی یکتا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ یکتا ہے، اور یہاں سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم اس کو ان لوگوں کو اس کے ساتھ میں کیسے ملا سکتے ہو؟ ایک یہ مثال بیان کی۔ دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف، اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوت علمیہ کا کمال ہے، اور خود بھی معتدل سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو اس کی قوت عملیہ کا کمال ہے۔ اس علمی عملی قوت میں مکمل انسان کے سامنے وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، نہ دوسرے کا کوئی کام اچھا کر سکتا ہے۔ جہاں بھیجو اوندھا مار کے آتا ہے، کیا کر کے آتا ہے؟ بوجھ ہے، وہ بوجھ ہے، بوجھ۔ ہاں، یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس کے ہیں، وہ بھی آدم حوا سے پیدا ہوئے، یہ بھی آدم حوا سے، ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یہ کہ نہیں ہو سکتے؟ تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس میں مثال تھی کہ کلن کیا کرتا ہے، مالک اس کو بولتا ہے جا کیا کر کے لا، جا کے مرغیاں لے کر آ۔ میرے کو دو ہی مثالیں یاد ہیں، اس میں اور بھی تھی۔ تو یہ جاتا ہے اور مرغیاں نرڈے سے پکڑ کے لاتا ہے۔ اب وہ جب آتا ہے تو مری ہوئی تھی، ارے نالائق کیا کر ڈالا تو نے، کلن کا کلن رہ گیا تو۔ ایسا تھوڑی لاتے ہیں، بلکہ اس کے پیروں میں رسی ڈال کے باندھ کے لاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ پھر ایک دن بولتا اس کو، کئی دنوں کے بعد مٹکا لے کے آ، تو مٹکے میں سوراخ کرتا، اس میں رسی ڈالتا ہو، وہ لے کے آتا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر مولانا یونس صاحب ایک کلن کا واقعہ سناتے تھے۔ کلن، وہ کلن کے بارے میں بولتے تھے، اس کو کئی بھی پیسے ملتے تھے تو ایک مٹکا بنایا، قبرستان میں گاڑا، اس کے اندر آ کے رکھ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ رکھ دیا، ڈھانپ دیا اس کو مٹی وٹی سے۔ پھر تھوڑے آئے، پھر کسی نے دیکھ لیا فقیر، تو جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے اندر کا بھاؤ بھی بڑھتا گیا۔ تو پہلے لوگ بولتے تھے اے کلن، تو پیسہ بڑھا تو بولتے اے ادب سے بات کرو۔ بولے کیا بولنا؟ جناب کلن بولا کر۔ مال ادھر بڑھ رہا، ادھر سے ٹیمپو بڑھ رہا، سمجھ میں آئے؟ تو جناب کلن، مال اور بڑھا ادھر، تو پھر یہ بولے جناب کلن میاں بولا کرو۔ پھر اور ادھر مال بڑھا، جناب کلن میاں صاحب بولا کرو۔ صاحب کلن میاں صاحب، جناب کلن میاں صاحب۔ فقیر کی نظر پڑی، اس نے بولا اللہ چھپر پھاڑ کے دیا، پورا اکھاڑ کے لے گیا، مٹی بھر گئی۔ اب یہ جیسے ہی پہنچا اور جا کر اس نے کھودا، دیکھا تو مٹی مٹی۔ اب سر پہ مٹی ڈال کے روتے ہوئے باہر نکلا، کسی نے کہا او جناب کلن میاں صاحب، چپ رہے، میں کلن کا کلن رہ گیا۔ تو وہ کلن لفظ جو ہے، بوجھ، بوجھ، وہ دھرتی پر بوجھ، مالک پر بوجھ زبردستی ڈھکیل رہے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسے ہمارے ساتھ۔ تو یہ کلن یہاں سے آیا ہے قرآن پاک سے۔